قرار رہ گیا کوئی ختم کر سکتا نہیں ہے. کہو الحمدللہ, کہو سبحان اللہ. مجھے وہ جذبے بھی یاد ہیں جب وہ وہاں سے استقبال شروع ہو جاتے تھے اور یہاں بھی جلسہ جاری ہوتا تھا, روڈ پہ بھی ایک استقبال ہوتا تھا. ہم آج بھی موجود ہیں, ہم آج بھی موجود ہیں. انہی جذبوں کے ساتھ, ان ولولوں کے ساتھ یہ جذبے اور ولولے باقی رہنے چاہیے, یہ ختم ہو سکتے. عنوان بڑا خوبصورت ہے, عنوان بڑا خوبصورت ہے, اور یہ عنوان چلا یہیں سے ہے اور چلا بہت ہے. وہ ہے ذکر نبی, ذکر نبی فکر صحابہ. عنوان بہت خوبصورت ہے. میں پہلے 3 سال تک سوچتا رہا اس عنوان کا کیا, کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے, یہ کس طرح اپنے عنوانات کو لپیٹ میں لیتا ہے. یہ کئی سالوں تک تو بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی, لیکن چونکہ گہری بات تھی, سمجھتے سمجھتے 17 سال گزر گئے. ہم آج بھی وہی کھڑے ہیں. فکر صاحب ذکر نبی اور فکر صاحب. ذکر نبی کیا ہے؟ ذکر نبی کیا ہے؟ ذکر نبی مستقل ایک عنوان ہے, اور یہ عنوان آج کا نہیں ہے, نیلی شنگ کا نہیں ہے, جنگ اور فتح جنگ کا نہیں ہے. ذکر نبی زمانوں کا عنوان ہے, جہانوں کا عنوان ہے. کب زمانہ, کون سا زمانہ ہے جہاں جب ذکر نبی نہ ہو؟ اور ذکر نبی سے کون سا نبی مراد ہے؟ ذکر نبی سے کون سا نبی مراد ہے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگرچہ آگے کوئی نام نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جب بھی نبی, نبوت, رسالت کا ذکر آتا ہے تو نام ایک ہی آتا ہے. ذہنوں میں, خیال میں, تصور میں, گفتگو میں کوئی اور نام آتا ہی نہیں, ایک ہی نام آتا ہے, حالانکہ نبی اور بھی ہے. تو ذکر نبی صرف یہیں کا نہیں, زمانوں کا عنوان ہے. کس زمانے کا عنوان ہے؟ زمین نہیں بنی, آسمان نہیں بنا, سورج نہیں بنا, چاند نہیں بنا, ستارے نہیں بنے, جہان نہیں بنے, انسان نہیں بنے, جناب جو جنات نہیں بنے, مخلوقات میں کچھ نہیں بنا, تب بھی ذکر نبی موجود تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے موجود تھا بھائی؟ پھر ذکر نبی کیسے موجود تھا؟ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا. کس کو؟ کس کو؟ فرشتوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے اللہ نے خطاب کیا. کیا کیا؟ اور خطاب کا آغاز کیا یاسین. کیا کہا؟ کیا کہا؟ آغاز کیا گفتگو کا اور پڑھا یاسین. جائیے احادیث کی کتابیں اٹھائیے, یہ یاسین کون ہے, یاسین کس کا نام ہے, یاسین کس کی صفت ہے, یاسین کس کو کہا جاتا ہے. جب کچھ نہیں تھا ذکر ہوا, ذکر خدا نے کیا, فرشتوں نے سنا, کوئی اور نہیں تھا, تب بھی ایک ذکر تھا. اسی ذکر کو ذکر نبی کہتے ہیں. ہر نبی آیا, ہر دور میں آیا, ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں ذکر کیا. ذکر خدا بھی کیا اور ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کیا. زمانوں سے یہ ذکر چلتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا, تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں, اس کا نام احمد ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا, اللہ میرے بعد ایک رسول بھیجنا. اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعاؤں میں مانگا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنے کلام میں کیا, داؤد علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنے ترانوں میں کیا, تورات میں اس کا ذکر, زبور میں اس کا ذکر, انجیل میں اس کا ذکر, صحیفوں میں اس کا ذکر, زمانوں میں ان کا ذکر, علاقوں میں ان کا ذکر, خطوں میں ان کا ذکر, بستیوں میں ان کا ذکر, ہر دور میں, ہر زمانے میں اس کا ذکر رہا. اگر بات آگے بڑھے تو یوں کہہ سکتا ہوں, عرش پہ اس کا ذکر, فرش پہ اس کا ذکر, زمین پہ اس کا ذکر, ستاروں پہ اس کا ذکر, چاند پہ اس کا ذکر, سورج پہ اس کا ذکر, مکانوں پہ اس کا ذکر, مکینوں میں اس کا ذکر, اس دور میں اس کا ذکر, درمیانی دور میں اس کا ذکر. جب کچھ نہیں بنے تھا تب اس کا ذکر, جب کچھ نہیں رہے گا تب اس کا ذکر.
اور جب بساط لپیٹ لی جائے گی زمین آسمان سمیٹ لیے جائیں گے، زمین آسمان باقی نہیں رہیں گے، پہاڑ روئی کی پہاڑوں کی طرح، باغوں کی طرح، روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب زمین پہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، آسمان کا سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند اور ستارے بالکل ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں باقی بچے گا، تب بھی ذکر ہوگا تو ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس پر بڑا اس عنوان پر بہت ساری ذکر نبی پر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آگے چل رہا ہوں۔ ذکر نبی تورات میں، ذکر نبی زبور میں، ذکر نبی انجیل میں، اور ذکر نبی قرآن میں ہے۔ مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو؟ ذکر ہے، سب کتابوں میں ہے، ہر دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ یہ ذکر رہا، یہ ذکر رہا، پھر ذکر نہیں رہا، ذکر فکر بن گیا، پھر ذکر فکر بن گیا۔ ایک ہے ذکر، بات، صفات، خوبیاں، اس کی وضاحت، اس کا اعلان ہے کہ ذکر۔ ایک ہے فکر، ذکر جب تک ذکر رہتا ہے وہ ذکر ہی ہے، جب فکر رہتا ہے پھر پھیل جاتا ہے۔ چلو بات آ گئی، تصوف کی دنیا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آئے گی۔ یہ جو صوفیاء ہیں، صوفیاء یہ ذکر بتاتے ہیں، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، پھر کہتے ہیں مراقبہ کرو۔ اب مراقبے میں کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، آواز تو نہیں آتی، آواز نہیں آتی، اس ذاکر کی آواز نہیں آتی۔ وہ بیٹھا ہوا، لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے سو رہا ہے، کوئی کہتے سوچ رہا ہے، کوئی کہتے کیا کر رہا ہے۔ اب وہ ذکر سے فکر میں چلا گیا۔ کس میں چلا گیا؟ فکر میں چلا گیا۔ اب اس کی ذکر محدود نہیں رہا، وہ ذکر فکر میں پھیلتا چلا گیا۔ اب اس سے پوچھو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے زمین کہہ رہی ہے اللہ اللہ، آسمان کہہ رہے اللہ اللہ، پتھر کہہ رہے اللہ اللہ، دریا کہہ رہے اللہ اللہ، سمندر کہہ رہے اللہ اللہ، ذرے کہہ رہے اللہ اللہ، انگ انگ کہہ رہے اللہ اللہ، وجود وجود کہہ رہے اللہ اللہ، بال بال کہہ رہے اللہ اللہ۔ جس طرف اس کا رخ بنتا جاتا ہے، جہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، جہاں تک وہ غور کر سکتا ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ ہر نور کی ہر گرد سے ایک ہی آواز آتی ہے اور وہ آواز ذکر کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ آواز اب چاہوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ کہ یہ ذکر فکر بنا ہے، فکر بن کر زندہ نہیں پھیل گیا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ چوک سے مسجد میں نہیں آ گیا، چوک سے مسجد میں نہیں آ گیا، گراؤنڈ سے مسجد میں نہیں آ گیا، مسجد سے نکل کر پھیل گیا، پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلے گا۔ قافلے سمٹ نہیں گئے، قافلے بڑھتے چلے گئے۔ فرد ایک ایک نہیں آیا، بہت سارے آ گئے۔ فرد ایک ایک نہیں آیا، بہت۔ اب وہ ذکر پڑھ رہا، فکر پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جناب رسول اللہ کا سارے زمانوں میں ذکر رہا۔ مانتا ہوں تورات میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، لیکن جب یہ ذکر فکر والوں کے پاس آیا، فکر والوں نے صرف ذکر نہیں کیا، اس کے کردار کو، گفتار کو، اخلاق کو، اعمال کو، سوچ کو، فکر کو، وجود کو، جسم کو، اعضاء کو، اعمال کو، تبلیغ کو، لفظوں کو، جملوں کو، بیانات کو، کردار کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، سوچنے کو، کھانے کو، پینے کو، جہاد کو، نماز کو، تلوار کو، تیر کو، نیزے کو، گھوڑے کو، رات کو، دن کو، شام کو، صبح کو، اجالے کو، بولنے کو، لکھنے کو، تحریر کو، تقریر کو، تصویر کو، تصوف کو، علم کو، حکمت کو، دانائی کو، بلائی کو، خیر کو، عمل کو، وسعت کو، شادی کو، بیاہ کو، اولاد کو، ازواج کو، بنات کو، کردار کو، اعمال کو، کلمے کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، جہاد کو، زکات کو، صدقات کو، خیرات کو، خوبی کو، ایمان کو، ایمان کو، اسلام کو، نظریے کو، سوچ کو، فکر کو، بیان کو، بیانیے کو، انداز کو، تکلم کو، چلن کو، کردار کو، رات کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، ہر ایک کو صرف ذکر نہیں بنایا، نہ بابا نہ صرف ذکر نہیں بنایا، ذکر
बनाते तो मक्का में बैठ जाते, जिक्र बनाते तो मस्जिद नबी में बैठ जाते, जिक्र बनाते तो मुराकबा कर लेते, जिक्र बनाते तो महफिल सजा लेते, जिक्र बनाते तो वही तकरीर कर लेते। जिक्र नहीं बनाया, फिक्र बनाया। फिर फिक्र बनाकर कहाँ गए? कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी हुनैन में, कभी तैबत में, कभी अरबूक में, कभी गज़वात में, कभी तलवार उठा ली, कभी तीर उठा लिया, कभी नेज़ा उठा लिया, कभी घोड़े पे बैठ गए, कभी चल पड़े, कभी दौड़ पड़े, कभी लपक पड़े, कभी चपक पड़े, कभी जख्मी हुए, कभी शहीद हुए, कभी जख्मी हुए, कभी कहाँ गए, कभी किधर थे, कभी पहाड़ पे, कभी दरिया पे, कभी समंदर पे, वीरानों पे, आबादियों पे, बस्तियों में, शहरों में निकलते चले गए। वो मक्का से मदीना गए, वो मदीना से मक्का गए, वो बैतुल्लाह को फतह कर लिया, वो बदर में उतर गए, ओहद में उतर गए, खैबर में उतर गए, हुनैन में उतर गए, तबूक में उतर गए, यरमुक में उतर गए, ग़ज़वात में आ गए। सीरत लेकर चले, सूरत लेकर चले, कुरान लेकर चले, अल्फाज लेकर चले, जुमले लेकर चले, कलमा लेकर चले, नमाज लेकर चले, इबादत लेकर चले गए, पढ़ते चले गए। दरियाओं के सीनों को चीर डाला, समुद्रों के अंदर पाँव डालकर उनके रास्ते खुशवसान करते चले गए। घोड़ों की पीठ पर बैठे तो कायनात पर पहुंचते चले गए। आबादियों को आबाद कर लिया, बल्कि गैर आबादियों को आबाद कर लिया, दुश्मन के किलों को फतह कर लिया, जालिम को शिकस्त दे दी, बातिल से टकराते चले गए, जानों के नजराने देते चले गए, बच्चे यतीम करवा दिए, बीवियां बेवा करवा दी, घरबार लुटवा दिया, हर चीज लुटवाते चले गए। मैं जन्नतुल बकी में ऊपर से नजारा कर रहा था, मुझे जन्नतुल बकी यूं नजर आ रही थी, मैं गिनना चाह रहा था कब्रें कितनी हैं, कौन कौन यहाँ है, गिनती की कब्रें नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था ये 1.25 लाख थे, ये बात सुन रहे थे, नबी का पैगाम सुन रहे थे, 3 दिन के हवाले हो रहा था। पापा यहाँ नहीं, कहाँ है? मैंने मक्का में तलाश किया, ये सारे मक्का में ना मिले, मदीना में तलाश किया, सारे मदीना ना मिले, जन्नतुल मुअल्ला में तलाश किया, वहां ना मिले, जन्नतुल बकी में तलाश किया, वहां ना मिले। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा निकल जा, ये कंधार में मिलेंगे, काबुल में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे, पेशावर में मिलेंगे, सक्कर में मिलेंगे, रोड़ी में मिलेंगे, कल्लाम में मिलेंगे, इलाकों में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे, बस्तियों में मिलेंगे, गुमनामी के जमाने में बड़ी कब्रों में मिलेंगे। मैंने कहा वहां क्यों नहीं, शाह क्यों है? क्या ये जिक्र में नहीं रहे? ये फिक्र बन गए, फिक्र बनकर फिर जानों पर छाते चले गए। सारी दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे जहनों में आज नबी का नाम है, रसूल का नाम है, कुरान की बात है, तिलावत की बात है, नमाज की बात है, नीली शंख के लोगों मेरा जुमला लिख लेना। मालूम नहीं फिर मुलाकात हो या न हो, मेरा जुमला लिख लेना। अगर आज तेरी मस्जिद है, तेरा मिंबर है, तेरा मेहराब है, तेरा मीनारा है, तेरा जलसा है, तेरी आवाज है, तेरा खतीब है, तेरा अदीब है, तेरा वाइज है, तेरे पास किताब है, तेरे पास कलाम है, तू सदाकत जानता है, तू अदालत जानता है, तू हया जानता है, तू ईमान जानता है, इस्लाम जानता है, गुस्ल का तरीका जानता है, वुजू का तरीका जानता है, तयम्मुम का तरीका जानता है, तुझे कज़ा का पता है, तुझे अदा का पता है, तुझे अदालत का पता है, तुझे शादी का पता है, तुझे गमी का पता है, निकाह का पता है, हलाल का पता है, हराम का पता है, जायज का पता है, नाजायज का पता है, सच का पता है, झूठ का पता है। तेरे सामने दीन का नक्शा है, तेरे सामने दीन की इमारत है। ये मस्जिदें हैं, ये मदरसे हैं, ये खानकाह हैं, हाँ वली है, कुतुब है, अब्दाल है, गौस है, शेखुल हदीस है, शेखुल तफसीर है, वक्त के इमाम है, दुनिया में नाम है, अजानों की आवाजें हैं, मदरसों की शनवाइयाँ हैं, अजानों की आवाजें हैं, चहचहाती चिड़ियों की चहचहाट की तरह बच्चों की जबानों से कुरान की आवाजें हैं। हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, आमिल कुरान है, दीन के दाई है, दीन के पुजारी है, तबलीग के लोग हैं, जिहाद के लोग हैं, फतुहात के लोग हैं, कमाल के लोग हैं, करामत के लोग हैं, अजमत के लोग हैं, शराफत के लोग हैं। रब जलाल की कसम, आज दुनिया के कोने कोने में अगर नबी की सीरत के पहलू नजर आ रहे हैं तो इसी जिक्र को फिक्र कहते हैं और इसी फिक्र को फिक्र सहाबा कहते हैं।
کہتے ہیں مانشرہ کیمرہ والوں کا بڑا کمال ہے. میں کہتا ہوں جلسوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دوسرا حیدری والے بھی کہ وہ بچ نہ جائے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ جب تم براہ راست دکھاؤ گے تو کون آئے گا؟ اسے کیا ضرورت ہے سردی میں گرمی میں بارش میں بستر چھوڑ کے وہیں کھول لیتے لیٹے لیٹے چاسی لے دیے. انہوں نے یوں نہیں کیا, انہوں نے یوں نہیں کیا, وہ چل پڑے چل پڑے. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو صحابہ صحابہ کہتے رہو کبھی بلا لیں گے. میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں, کسی کو بتانا نہیں, چھپ کے اپنے پاس رکھنا. صحابہ صحابہ کہہ لو کبھی بلا لیں گے, کہتے رہو کبھی بلا لیں گے. صحابہ صحابہ کہتے رہو کبھی تو بلا لیں گے. ہر کوئی بلا کے اپنی طرز کا استقبال کرتا ہے, وہ بلا کے اپنی طرز کا استقبال کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کہو سبحان اللہ. وہ بے وفا نہیں, بڑے وفادار ہیں, وہ بہت وفادار ہیں, وہ بہت عزت دیتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے, وہ بہت عزت دیتے ہیں. صحابہ صحابہ کہہ رہو کبھی بلا ہی لیں گے, وہ بہت عزت دیتے ہیں, ان کو بہت وفا ہے, ان میں بہت وفا ہے, وفا کی انتہا پر ہے. اسے معمولی نہ سمجھو, اسے عام نہ سمجھو, اسے وقت کا کہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ضیاء نہ سمجھو, اسے وقت گزارنے کا طریقہ نہ سمجھو, اسے زندگی کا نصب العین بنا لو, اسے زندگی کا نصب العین بنا لو, نصب العین بنا لو. صحابہ صحابہ تو کرنا ہی کرنا, اتنا کرنا ہے, اتنا کرنا ہے, اتنا کرنا ہے. پتھروں درختوں سے بھی ہم گزریں گے, ہمیں آواز ہی آئے گی صحابہ 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 صحابہ. جو نہیں بول رہے, نہیں جانا چاہتے میں کس دنیا میں ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہو صحابہ. بہت عزت دیتے ہیں, آپ سوچ ہی نہیں سکتے, عزت کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے جتنی وہ دیتے ہیں. صحابہ صحابہ کہو کبھی بلا لیں گے, ہاں وہ ذکر میں نہیں رہے, فکر بن گئے. پہلے رسول کا نام کتابوں میں تھا, پہلے حضور کا نام صحیفوں میں تھا, پہلے حضور کا نام زبانوں میں تھا. صحابہ میں تمہاری عزتوں پہ قربان جاؤں, تم نے حضور کا نام زبانوں میں بھیج دیا, اخلاق میں بھیج دیا, کردار میں بھیج دیا, گفتار میں بھیج دیا, قانون میں بھیج دیا, ضابطے میں بھیج دیا, دستور میں بھیج دیا, آئین میں بھیج دیا, خلافت میں بھیج دیا, امامت میں بھیج دیا, مسجدوں میں بنا دیا, کتابوں میں نہیں بندوں کے جسموں میں بھیج کر داڑھی کی صورت میں, پگڑی کی صورت میں, نماز کی صورت میں, سچائی کی صورت میں, جہاد کی صورت میں, حج کی صورت میں, عمرہ کی صورت میں, طواف کی صورت میں, زیارت کی صورت میں, عصمت کی صورت میں, غیرت کی صورت میں, دلیری کی صورت میں, شجاعت کی صورت میں, پادری کی صورت میں. صحابہ تم نے نام نبی کو, پیغام نبی کو, ذکر نبی کو ایسی فکر بنا دی جہاں تک آسمان کا سورج نہیں پہنچا, وہاں تک فکر رسول کو پہنچا دیا ہے. کاش کہ میرے یہ آخری جملے آپ کو سمجھ آ جائیں. سارا زمانہ کتابوں میں رہا, صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے, تم نے اسے کتابوں میں نہیں رکھا, عملوں میں نافذ کر دیا. داڑھی کی صورت میں, پگڑی کی صورت میں, نماز کی صورت میں, روزے کی صورت میں, حج کی صورت میں, حق گوئی کی صورت میں, بے باکی کی صورت میں, غیرت مندی کی صورت میں, تیر تلوار کی صورت میں, فتوحات کی صورت میں, دین کے پھیلانے کی صورت میں. جہاں جہاں آج عمل ہو رہا ہے, اسی عمل کو فکر کہا جاتا ہے. فکر کے پیچھے پلٹ کر دیکھو کون نظر آتا ہے, اسی نظر آنے والی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہاں سٹاپ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی آ سکوں, آپ بھی سن سکیں, یہ آئندہ ہوگا. باقی تقریر آپ تو سوچ میں پڑ گئے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے تاریخ دی, میں 2 سال پہلے دے دی, لیکن چونکہ آپ نے لی نہیں, میں نے واپس کر لیا.
نہیں بولا نہیں. دیکھو وقت ہوتا ہے، قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، آپ کی قسمت میں نہیں تھی. نہیں صدر بھی جنرل سیکریٹری بھی دونوں بھی نہیں بولے، وہ بھی نہیں بولے. نہیں بولے. قبول ہے مگر آپ نہ منظور ہے. اس لیے کہ انقلابی نہیں ہے. ڈھونڈو. ہمیں تو تقریر سنائی، ہماری تو نہ سنی.